السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹائم آف ہارر۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ شیطان کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے؟ اگر ہم ذرا غور سے سوچیں تو شیطان وہ برائی ہے جو ہمیں دین سے دور کرتی ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی آزمائش سے گزر رہے ہوں تو وہ شیطان ہمارے ایمان کو کمزور کرے اور ہمارے ذہن میں شیطانی سوچیں لائے اور ہمیں غلط کام کرنے پہ مجبور کر دے۔ آج میں ایک ایسی خوفناک اور ڈرا دینے والی کہانی لائی ہوں جو شیطان کے بہکاوے میں آنے کا انجام ظاہر کرتی ہے۔ یہ کہانی ایک عورت پر ہے جو ایک شیطانی راستے پر نکل پڑی، لیکن یہ واقعہ ہمیں امیرہ نے سنایا ہے، جو کہ لاہور میں واقع ہے اور اس عورت کی پڑوس میں رہا کرتی تھی۔ یہ بات کووڈ کے دوران کی ہے، جب سب لوگ ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ میرا گھر اندرون لاہور میں ہے اور اس کے راستے بہت تنگ گلیوں والے ہیں۔ رات کے وقت تو وہ ویسے ہی بہت خوفناک لگنے لگ جاتا ہے۔ میرے ابو کام سے متعلق کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں، میری امی اور میرا چھوٹا بھائی گھر میں اکیلے تھے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہمارے گھر کے باہر کافی شور آ رہا تھا۔ جب امی اور میں نے جا کر دیکھا تو وہاں پہ کافی لوگ جمع ہوئے تھے اور ساتھ ہی ایک عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ جب آگے جا کر دیکھا تو وہاں پہ مری ہوئی مرغیاں پائی گئیں۔ امی بتاتی ہیں کہ جہاں سے وہ مرغیاں ملی ہیں اس کے پاس ایک گھر ہے جس میں ایک عورت رہتی تھی، جن کی وفات کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی، اور ان کی وفات کوئی عام نہیں بلکہ خودکشی تھی، اور اس کی وجہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ یہ سب تو باتیں تھیں، لیکن اس دن جب وہ مرغیاں ملیں تو آس پاس رہنے والے کافی ڈر گئے تھے۔ لوگ تو وائرس کے ڈر سے اس جگہ کو صاف تک نہیں کر رہے تھے۔ پھر آخر میری امی اور ایک آنٹی جو کہ میری امی کی سہیلی بھی ہیں، انہوں نے وہ سب صاف کر دیا اور اس جگہ پہ سورہ بقرہ لگا دی۔ اس کے بعد 2 دن تک کچھ بھی نہیں تھا، جیسے سب نارمل ہو۔ پھر اس کے بعد ہی ہمارے علاقے میں ایک الگ قسم کی رونے کی آوازیں آنے لگی، وہ بھی رات کے وقت۔ وہ آوازیں کوئی عام آوازیں نہیں تھی۔ اس آواز میں کبھی کسی مرد کی آواز شامل ہو جاتی تھی یا کبھی ایسے جیسے کہ کوئی جانور بول رہا ہو۔ وہ وقت ہمارے لیے کافی خوفناک وقت تھا۔ ہم سب صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے اور امی کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے ہوئے آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح وہ رات تو گزر گئی، لیکن صبح ہوتے ساتھ ہی جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ امی باہر ڈرائنگ روم میں صوفے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جس کو پکڑ کر وہ ہلی جا رہی ہیں۔ میں فوراً اٹھی اور امی کے قریب جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مری ہوئی مرغیاں ہیں اور وہ اپنا سر ہلا رہی ہیں۔ میں نے زور سے چیخ ماری اور فوراً سامنے والی آنٹی کو بلایا۔ آنٹی آئیں تو میری امی رو رہی تھی اور روتے ہوئے کہتی ہیں کہ مجھے ان مرغیوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی امی کے ہاتھ کی طرف جب دیکھا تو امی کے ہاتھ خالی تھے اور وہ مرغیاں غائب ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد ہم اتنا ڈر گئے تھے اور سب نے اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ لگا کر گھر کے دروازے کھول دیے تھے تاکہ اس جگہ پہ جو بھی اثرات ہیں وہ چلے جائیں۔ پھر ہم لوگوں نے ایک عالم کو بلایا اور ان کو سب کچھ بتایا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس عورت کا گھر چیک کیا ہے جس کے مرنے کے بعد سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا؟ تو امی اور باقی لوگوں نے بتایا کہ نہیں، وہاں کوئی اور رہتا ہی نہیں اور نہ کوئی آیا، تو مالک مکان نے وہ گھر بند کر دیا تھا۔ پھر جب ان کا گھر کھولا گیا تو اس گھر سے ایک عجیب بدبو آنے لگی کہ ماسک کے باوجود وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ جب اندر گئے تو وہ نظارہ دیکھ کر سب پریشان رہ گئے۔ وہاں ڈھیروں ہڈیاں فرش پہ پائی گئیں اور وہاں پہ کچا گوشت بھی تھا جس پہ مکھیاں چمڑی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسا سامان ملا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس گھر میں یا تو کالا جادو کیا گیا ہے یا پھر کوئی اور شیطانی عمل۔ اس کے بعد اس گھر کے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ یہاں جو خاتون رہتی تھیں وہ کون تھی اور کہاں سے تھی، کون لوگ تھے وہ؟ تو اس نے بتایا کہ خاتون یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں، لیکن ان کے بیٹے کی شادی کے بعد ہی ان کو کچھ دورے پڑنے لگے تھے
جس کے کچھ عرصے بعد ان کی بہو کی بھی وفات ہو گئی تھی اور ان کا بیٹا ان کو یہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے کرائے کے پیسے آ جاتے تھے اور یہ خاتون اکیلے ہی رہا کرتی تھی۔ لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ ان کے مرنے سے کچھ مہینے پہلے ہی ان کے گھر سے شور آیا کرتا تھا، جن سے مجھے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد عالم سے اس گھر کو پاک کر کے ہم لوگوں نے بند کروا دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کا بیٹا آیا اور ان محلوں والوں نے اور مالک مکان نے اس کے بیٹے کو سب کچھ بتایا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری والدہ شیطانی کاموں میں دخل کرتی تھی یا شیطانی عمل کرتی تھی؟ یہ سن کر ان کے بیٹے کو جیسے چپ لگ گئی۔ وہ نظارہ میرے سامنے تھا، اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ پھر جو اس نے بتایا وہ کافی حیران کر دینے والی بات تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کالے جادو کرنا جیسے بہت عام ہو اور ہماری فیملی میں بہت سے رشتہ دار جادو کیا کرتے تھے، یا تو وہ ہماری خوشی اور سکون سے جلتے تھے۔ اس جادو کی وجہ سے ہمارا گھر تباہ ہو گیا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم 2 بھائی تھے، میں بڑا بیٹا ہوں اور میرا چھوٹا بھائی کی وفات ہو گئی تھی جب وہ 20 سال کا تھا، اور میری ماں کا لاڈلا تھا وہ۔ اس کی وفات کے بعد امی کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ میرے بھائی کی وفات بھی جادو کے ذریعے ہی ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمارا لاڈلا تھا اور ہم سب کی جان اس میں بستی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ سب ہونے کے بعد امی کا ایمان کمزور پڑ گیا۔ وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ کیا اتنا طاقتور ہے جادو جس نے میرا سب کچھ ختم کر دیا۔ اور بھی باتیں امی کیا کرتی تھی، لیکن مجھے اور میری بیوی کو یہ لگتا تھا کہ امی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن امی بالکل ہی ذہنی طور پر کمزور پڑ گئی تھی، ساتھ ہی برائی کی طرف ہو گئی تھی۔ امی کی دن بہ دن حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ امی باہر جانا شروع ہو گئی تھی، کبھی کہیں سے آتی تھی تو کبھی کہیں سے۔ ہم یہ سوچ کر بولتے نہیں تھے کہ امی کا دھیان بڑھ جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ امی کسی کالے جادو کا علم سیکھنے کہیں جا رہی ہیں۔ امی نے یہ علم کہاں سے سیکھا کہاں سے نہیں، ہمیں نہیں پتہ چلا، کیونکہ جب کسی شیطانی چیز نے حاوی ہونا ہوتا ہے تو وہ کہیں سے بھی ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی میری بیوی کو عجیب سی چیزیں محسوس ہونے لگیں، جیسے کبھی خالی گھر میں کسی کی موجودگی محسوس ہونا، یا کبھی آوازیں آنا جیسے کہ کوئی باتیں کر رہا ہو۔ ساتھ ہی امی کے کمرے سے گوشت کی بدبو آیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار امی رات کو چیخا بھی کرتی تھی۔ اس کے ساتھ امی نے نمازیں بھی پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ نہ ہی امی تلاوت کیا کرتی تھی اور نہ ہی سنتی تھی۔ اس کے بعد ایک دن میری بیوی نے اسی شک کے بنا پہ کہ گھر میں کوئی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں، اس نے گھر میں قرآن خوانی کروائی۔ میں اس دن اپنے دفتر میں تھا، وہاں مجھے اپنی بیوی کی کال آئی تو اس نے بتایا کہ امی عجیب حرکتیں کر رہی ہیں، آپ جلدی سے یہاں آ جائیں کیونکہ یہاں کوئی بھی امی کو سنبھال نہیں پا رہا۔ جب میں گھر آیا تو میں نے امی کو دیکھا، امی عجیب حالت میں تھی اور قرآن کی طرف امی خوف اور نفرت کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ امی کو سنبھالنا کافی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سب واضح ہو رہا تھا کہ اللہ کے کلام سے امی کے اندر جو بھی شیطانی قوت یا کوئی بھی چیز آئی ہے وہ اس چیز سے خوف زدہ ہو رہی ہے۔ امی کو سنبھالتے ساتھ ہی امی کچھ نازیبا باتیں کر رہی تھی جو ایک مسلمان کے منہ سے نہیں نکل سکتی۔ اس دن ہمیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ امی بہت غلط راستے پر نکل پڑی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کافی کوشش کی کہ وہ سیدھے راستے پہ آئیں، لیکن نہ تو وہ کسی کی سنتی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ کسی عالم کے جانے کا بولتے تھے تو وہ ہمیں مارنے کی باتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ نہ میں ان کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ ٹھیک کر پا رہا تھا، لیکن حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ اس گھر میں رہنا ایسے ناممکن سا ہو گیا تھا، کیونکہ نہ تو وہ ہمیں نماز پڑھنے دیتی تھی اور نہ ہی کوئی اور عبادت کرنے دیتی تھی۔ عجیب ہولیے میں رہتی تھی۔ بات اس حد تک آ گئی تھی کہ وہ جانور لا کے اپنے کمرے میں جا کر بند کر لیتی تھی اور نہ ہی اپنے کمرے میں کسی کو آنے دیتی تھی۔ میری بیوی نے میرا کافی ساتھ دیا اور امی کے اس سارے رویے میں میری مدد بھی کی کہ ہم ان کو مل کر سنبھال سکیں، لیکن یہ دن بہ دن ہمارے لیے ناممکن سی چیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ امی گھر سے باہر تھی۔ ہم نے سوچا کہ ہم امی کے کمرے میں جا کر ان کی چیزوں کو ہٹا دیں تو شاید اس سے کچھ ہو سکے۔ ہم امی کے کمرے میں گئے تو وہ نظارہ آج تک میرے ذہن سے نکلتا نہیں ہے۔
امی کا کمرہ نہیں جیسے کہ کوئی جادو کرنے کی جگہ ہو۔ امی اس حد تک ان چیزوں پہ مبتلا ہو جائیں گی میں نے آج تک نہیں سوچا تھا۔ وہاں پہ جانور کا گوشت اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کمرے میں بدبو کی وجہ سے جانا بھی ناممکن تھا، لیکن ہم نے کچھ کر کے اللہ کا نام لے کے وہاں سے چیزیں صاف کی اور ان کو پھینک دیا، اور ان کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ پاک کر کے گھر میں اونچی آواز میں رقیہ لگا دی۔ اس کے بعد جب امی آئیں تو امی نے آتے ساتھ ہی چیخنا شروع کر دی۔ امی زمین پر بیٹھ گئی اور جیسے کانپنے لگ گئی ہوں، کیونکہ اللہ کے کلام سے ہر شیطانی چیز بھاگتی ہے۔ اس دن امی بے ہوش ہو گئی تھی اور ہم نے امی کو اپنے کمرے میں لٹا دیا تھا، اور میں نے سوچا کہ یہی شاید وقت ہے میں کسی عالم کو بلا کر ساری چیزیں پاک کر سکتا ہوں اور امی کو ان چیزوں سے بچا سکتا ہوں۔ جب میں عالم کو لینے گیا تو پیچھے میری بیوی امی کے پاس ہی تھی، لیکن اس دن جب میں عالم کو لے کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی وہاں پر لیٹی ہوئی ہے اور میری امی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ جب میں امی سے پوچھا کہ امی آپ ٹھیک ہیں، امی نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اس طرح لیٹی ہوئی تھی جیسے کہ اسے کوئی ہوش ہی نہ ہو۔ جب میں اس کے پاس گیا اور امی سے بولا کہ اس کو اٹھائیں، ہم عالم لائے ہیں اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، امی نے اس وقت بھی کچھ نہیں بولا۔ مجھے عجیب سی چیز محسوس ہوئی، اور جب میں نے اپنی بیوی کو اٹھانے کی کوشش کی تو میری بیوی انتقال کر گئی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ میں امی سے پوچھتا رہا کہ امی کیا ہوا ہے۔ نہ میں امی کو اس چیز کا الزام دے سکتا تھا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، اور نہ ہی مجھے پتا تھا کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ اس دن سب کچھ عجیب تھا۔ عالم نے بھی کافی کوشش کی، لیکن امی اس طرح چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس حادثے کے بعد سے میں اس گھر میں رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کے بعد بھی کافی کوشش کی کہ میں امی کو ٹھیک کر لوں، لیکن نہ وہ اس گھر سے کہیں جانے کو تیار تھی اور نہ ہی ٹھیک ہونے کو تیار تھی، اور نہ ہی میں اس گھر میں رہ کر اپنی عبادتیں قائم کر سکتا تھا۔ تو میں نے امی کو اللہ کے اوپر چھوڑ کر اپنا الگ راستہ چن لیا، اور روز امی کے لیے دعائیں کی کہ اللہ میری امی کو سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ اس کے بعد امی کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں میں نہیں جانتا، کیونکہ اکثر جب بھی میں امی سے ملنے آتا تھا تو وہ مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی تھی، اور امی کی حالت بد سے بدترین ہو گئی تھی۔ وہ پہچاننے میں ہی نہیں آتی تھی کہ وہ میری امی ہے۔ یہ ساری باتیں جب ان کے بیٹے نے ہمیں سنائی تو ہم سب کو سب سمجھ آ گیا تھا کہ اصل میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ان کی والدہ جو تھی وہ کالے جادو کا علم کرتی تھی، اور بے شک یہ کام بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آخر میں انہوں نے اپنی ہی جان لے لی، کیونکہ وہ اس کام کی وجہ سے اکیلی پڑ گئی تھی۔ یہ واقعہ ہماری زندگی کا بہت خوفزدہ، ڈرا دینے والا واقعہ تھا، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے یہ ایک سبق بھی تھا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور غلط راستے پر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ اینڈ میں آ کر یہ چیزیں آپ کو خود تباہ کر دیتی ہیں۔ ان کی امی کے ساتھ کیا ہوا تھا، انہوں نے کیوں خودکشی کی تھی، یہ صحیح سے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ جس علم کی طرف نکل پڑی تھی اس کے آخر میں یہی ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد اس گھر کو پاک کر کے بند کر دیا گیا، اور آگے کسی کو بھی کرائے پہ دینے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ جہاں پہ بھی کالے جادو کا علم کیا جاتا ہے اس چیزوں پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کی زندگی اسی کی طرح تباہ ہو۔ اور کچھ عرصے بعد ہی ہم لوگوں نے اپنا گھر بھی تبدیل کر لیا تھا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جانے کے باوجود ہم وہاں پر نہیں رک سکتے تھے۔ اب ہم اپنا گھر تبدیل کر چکے ہیں اور الحمدللہ سکون سے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی کہانی ہے جو شاید میں اپنی زندگی میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔ آج کی ہماری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ زندگی میں جتنی بھی ہمارے لیے مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر اللہ پہ بھروسہ کریں اور صبر سے کام لیں، کیونکہ یہی چیزیں ہمارا امتحان ہوتی ہیں اور ہمیں کچھ چیزیں سکھاتی ہیں۔ تو ایمان سے دوری کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلام اور اللہ پہ بھروسہ قائم کریں اور اللہ کے نزدیک آئیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں،
اور کسی کے پاس کوئی بھی ایسا واقعہ یا کہانی ہو تو میری دیے ہوئے جی میل پہ مجھے ضرور بتائیں۔ جاتے جاتے میں ایک قرآن کی آیت ڈال کر جاؤں گی، وہ سن لیں اور پھر اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی بار۔ رمضان مبارک۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔